अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। हर गुजरते वक्त के साथ गल्फ़ कंट्री में जो हालात हैं वो कशीदा हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 7 अप्रैल को दोनों ममालिक की जानिब से सीज़ फायर किया गया था। 12 जुलाई के दरमियानी शब अमेरिका ने 40 मिनट में 40 अहदाफ पे निशाना बनाया है। 140 के करीब अटैक्स किए गए हैं चाबहार टर्मिनल पे, साथ ही जजीरा कशम पे और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे भी हमले किए गए हैं। जिसके बाद ईरान ने 5 गल्फ़ कंट्रीज़ पे रिटेलिएशन की है। जॉर्डन में F-18 का जो सबसे बड़ा मरकज था प्रिंस हसन एयरबेस को तबाह किया है। कुवैत में 3 तेल के तनसीबात को निशाना बनाया है। कतर में मौजूद अमेरिकन एयरबेस अल आदी पर भी हमला किया है। इब्तदाई तौर पर ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि 6 अमेरिकन फौजी की हलाकत भी सामने आई है। जिस तरीके से कतर पर रिटेलिएशन की गई है, और एक बार फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि अपना हरमस को ईरान के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और जो सेफ पैसेज अमेरिका फराम करेगा दीगर शिप्स को, उस हवाले से 20% शरह यानी टैरिफ भी लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान गुजरने वाले शिप से टैक्स और टोल की मद में पैसे क्लेम करना चाहता था, जिसके बाइस बर्गन स्टॉक में टेक्निकल कमेटीज के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए थे कि 60 रोज़ के अंदर जो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरेंगे ईरान उससे कोई पैसे या टैक्स टोल की मद में कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्लामाबाद MOU मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जबकि इस्माइल बकाई का भी यही कहना है कि अमेरिका ने MOU की पासदारी नहीं की और अब ईरान की जानिब से भी रिटेलिएशन की जा रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो शाम में भी खबर आई थी कि अमेरिका की जानिब से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और कतर पे मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इसराइल की सरजमीन से इस वक्त कोई मिसाइल ईरान पे नहीं दागा गया और ना ही अमेरिका पे कोई मिसाइल दागा गया है। मतलब अगर इब्तदाई तौर पे बात की जाए तो इस जंग में अमेरिका पे ना कोई मिसाइल दागा गया, ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ। अब बात की जाए गल्फ़ कंट्री के हवाले से तो ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, और अब अगर गल्फ़ कंट्री भी रिटेलिएट करती है तो ये जंग उस तरफ चली जाएगी जहाँ पे जिसकी निशानदेही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल पे हमले नहीं किए जा रहे, अमेरिका पे हमले नहीं किए जा रहे। अगर हमले किए जा रहे हैं तो ईरान और गल्फ़ ममालिक जो है वो इसे रिटेलिएट करेगा। इससे पहले हमने देखा था कि सऊदीया के साथ ताल्लुकात ईरान के बेहतर हो गए थे, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान का भी एक हाथ था। पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है सऊदीया के साथ, और इसी हवाले से हमने ये भी देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी कतर के दौरे पे हैं। यकीनी तौर पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी बातचीत होगी और आने वाले सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत होगी। पहले तो पाकिस्तान इस हवाले से बात कर रहा था कि अगर 11 जुलाई को दोनों फरीकैन इस्लामाबाद में बैठते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो मामलात है ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ वो भी बेहतर होंगे, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आएगी, और जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो मुअत्तल हो चुका था वो भी उसका जो आगाज़ है वो भी होगा। लेकिन अब इस कशीदगी को देख के यूँ लगता है कि एक बार फिर गल्फ़ कंट्री के दरमियान जो है वो जंग छिड़ने वाली है। इसमें इस वक्त तक इसराइल की जानिब से ना कोई मिसाइल दागा गया है, ना ही इसराइल ने ईरान पे कोई मिसाइल दागा है। अब ये जंग एक ऐसी जानिब जा रही है जिसका आगाज़ में तो इंडिया नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल इस पर मज़ीद कशीदा हो रही है। 12 जुलाई को ताबड़तोड़ हमले किए गए, चाहे वो पानी के प्लांट्स पर हों, चाहे वो पावर प्लांट्स पे हों, और साथ ही उन अहदाफ को निशाना बनाया गया था जहां से ईरान अपने ड्रोन हमले जो है वो करता था, और फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है अमेरिका की जानिब से। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र नवाज़, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, साथ ही शाहिद कियानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर ज़फ़र का। डॉक्टर साहब, 12 जुलाई की शब हमने देखा कि अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है, जो साहिली इलाके हैं वो भी धमाकों से गूंज उठे हैं। जिसके बाद हमने देखा कि ईरान ने भरपूर रिटेलिएट किया है, कुवैत, बहरीन और कतर पर भी हमले किए गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया अपने इंट्रो में भी कि जंग तो शुरू हो चुकी है, और इस जंग के शुरू होने के साथ साथ हमें नजर ये आ रहा है कि ईरान जो है वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जंग डिफरेंट होगी। पिछली जंग में हमने देखा जब सीज फायर से पहले जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की काविशों से हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मेहनतों से, जो कि आपने देखा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 17 जून को साइन भी हुआ और उस पर टेक्निकल नेगोशिएशन स्टार्ट हुई,
उस वक्त हमें नजर आ रहा था फरीकैन में एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और इसराइल, दूसरी तरफ ईरान। मगर अब जो अभी शुरू हुआ है, अगर इसराइल ने आपने हमले न किए और जो अमेरिका है, इसमें फिर अब ये जंग होगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इसमें अमेरिका के जो अरब अलायंस है उन पे हमले तो हो रहे हैं, अभी तक उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मॉरल आप कह सकते हैं एडवांटेज है कि उसने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया और ईरान ने भी किया, मगर ईरान में जब फ्यूनरल के बाद नेशनलिज्म ज्यादा फवर पे और वहां पे हर जगह पे ये नारा लगा कि हमने रिवेंज लेना है और ये करना है, तो उसमें उन्होंने शो करने की कोशिश की ईरानी लीडर ने छिपने के जी कि हमने स्टेट हमामूस पे प्रॉपर कब्जा कर लिया है। डॉक्टर जफर साहब, जो अहम बात यह है जिसपे हमने इंट्रो में भी डिस्कस किया था कि इसराइल चाहता था कि जंग मजीद तवील हो, लेकिन इस वक्त इसराइल की सरजमीन पे ना तो कोई मिसाइल गिरा है 7 अप्रैल के बाद, ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ है। इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अरब कंट्रीज का हो रहा है, ईरान का हो रहा है। एक मुस्लिम ममालिक जो है वो एक जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी कोई मिसाइल और ड्रोन नहीं गिरा अगर इब्तदाई तौर पर देखा जाए जहां से इस जंग का आगाज हुआ था। इसमें तो हमें नजर ये आ रहा है कि सबसे बड़ा विक्टर जो है वो नेतन्याहू है। उसका इलेक्शन है 27 अक्टूबर तक उसका इलेक्शन है, और उसमें वो अब ये प्रूव कर सकेगा कि उसने ईरान को और अरब ममालिक को बिल्कुल आपस में लड़ा के जीरो कर दिया। जहाँ पे जो पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट थी गाजा के लिए और लेबनान में वो खत्म हो गई, और अब अमेरिका जो है ईरान पे दोबारा चढ़ दौड़ेगा और ईरान की जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी तबाह हो चुका है उसको मजीद तबाह कर देगा। ये तो ईरानियंस ने अपनी वो जो सेलिब्रेशन उनकी थी रेजिस्टेंस की, और जो उनकी एक किस्म की हम हर जगह पे कह रहे थे कि उनकी विक्ट्री है कि उन्होंने एग्रेसर को डिफीट दे दी या रोक दिया और अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की, उन्होंने उसको बजाय संभालने के उसके अंदर ट्रैप हो गए। और अब ये जंग अगर मजीद फैलेगी, ये जंग होगी ईरान वर्सेस जीसीसी वर्सेस यूएस। बिल्कुल ठीक है। शायद कियानी साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अरब ममालिक की जानिब से जो है वो इस वक्त तक जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं रिटेलिएशन नहीं की गई है, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है। फिर सवाल एक ये भी उठता है कि अब तक जो ईरान पे हमले हुए हैं, यकीनी तौर पे जो ये गल्फ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बेसिस दी हुई हैं अमेरिका को, वहीं से ही ईरान पर हमले होते हैं। तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन की जा रही है वो बिल्कुल ठीक की जा रही है? डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बात बताई है कि भी जंग की। मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ ये कि सीज फायर की वायलेशंस हो रही हैं। प्रॉपर जंग जिस तरह पहले थी कि रोज होता था, वो नहीं हो रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि ये जंग अमेरिका के अंदर तो बहुत ही अनपॉपुलर है, इसकी कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, ना तो यूएस कांग्रेस में है, ना आम आदमी की। वहाँ आदमियों की जो आम शख्स जो आम आदमी है उसके लिए तो उसकी इन्फ्लेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल का है मामले, वो हेल्थ के बारे में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ इस जंग की कोई सपोर्ट नहीं है। सही। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को खुद भी पता है। अब आप आ जाएं ईरान के ऊपर। जी। ईरान ने इस 40 साल में जब से सैंक्शन लगी हैं बहुत मार खाई है, आम आदमी को तो बहुत सख्त इस पर असर पड़ा है। यहाँ भी कोई पॉपुलर जंग नहीं है, लेकिन ईरानी कौम जिस तरीके से है वो अपनी हुकूमत के साथ फिलहाल तो खड़ी हुई है। सही। लेकिन वो नहीं चाहेगी कि ये जंग अब दोबारा से शुरू हो जाए। मुझे इजाजत है मैं जरा खत्म करूं। अब आपका ये बता दूं कि ये जो हमले हुए हैं गल्फ मुल्क के अंदर, जहां पर उन्होंने जिसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज, वो बेसिस दी हुई है, उस बेसिस का गल्फ कंट्रीज को बिल्कुल कोई फायदा नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं फायदा पहुंचा, नुकसान हुआ। अब यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि ये जितनी गल्फ मालिक हैं जिनकी कोई अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, वो इस वक्त अमेरिका के साथ भी बातचीत में होंगी बिहाइंड द सीन्स 100%। ईरान के साथ भी होंगी कि जी इस जंग को, ये जो सीज फायर है, इसको बरकरार रखा जाए। जो कुछ हो गया सो हो गया, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अब दोबारा जंग छेड़ने की कि जी प्रॉपर इस तरह
جنگ ہونی ہے نہ اس کو ایران کو فائدہ ہے صحیح، نہ اس میں امریکہ کو فائدہ ہے. یہ میں بتا دوں دونوں کو اس میں کوئی فائدہ نہیں. دونوں جنگ میں بتا چکے ہیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں. نیچرلی ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہے. یہاں پر انہوں نے بات ٹھیک کی ڈاکٹر صاحب نے کہ سپٹمبر میں الیکشنز ہیں اسرائیل کے اندر, اور یہ جنگ اسرائیل کے اندر عام آدمی پر میں بہت ان پاپولر ہے. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ جی یہ جنگ اب دوبارہ ہو جو ہونی ہے. اسی لیے آپ کو دیکھیں کہ وہاں سے نہ اٹیک ہوا نہ ایران نے ان پر حملہ کیا. حملہ یہ گلف کنٹریز کے اوپر ہوا ہے. یہ اسرائیل جسے کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم ہے, ضرور یہ مسائل کریٹ کرتا رہے گا, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ جنگ ایران کے ساتھ کہ پچھلی جنگ جو ابھی جو ہوئی تھی اس میں تو بہت بری طرح مار کھائی اسرائیل نے. جی بالکل ٹھیک ہے کیانی صاحب, لیکن اس وقت جو اطلاعات آئی ہیں قطر ایئر بیس پہ جو حملہ کیا ہے جو اس وقت امریکہ کے کنٹرول میں ہے, اس میں یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ 6 امریکن فوجی کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق. تو امریکہ کو بھی جو ہے وہ خاصا نقصان ہوا ہے, کیونکہ اگر اسے پرسو کیا جائے گا امریکہ میں تو وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے اب سیف پیسج ایران کو نہیں ملے گا, ایک بار پھر ناکہ بندی کی جائے گی. دیکھیں ایک بات آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, میں اس دن 3-4 دن پہلے ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جب فرانس میں تھے, کہ اس نے کہا کہ یہ مطلب اور سب کچھ ہوگا, ٹیکنیکل جو ڈسکشن ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی. اب وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا چیز ہے. سینکشنز ہیں سلفٹ کرنی, ان کے جو فریز کے پیسے وہ دینے, اور نیوکلیر کے اوپر جو ان کا ڈسکشن ہے وہ انہیں کا جاری رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات چیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب ظاہر ہے جو جب ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں جائیں گی, پہلے بھی چھپاتے رہے, اب جب ڈیڈ باڈیز جائیں گی تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہاں پر جو عام آدمی کہے گا جی دوبارہ ایران پہ حملہ کرے؟ میرا نہیں خیال. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ اس جنگ سے وہ دور رہیں. میری اپنی اوپینین ہے کہ بیہائنڈ دا سینس پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ جو جنگ ہے جتنی ہو چکی وہ ہو چکی, اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو, اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا سکیں اپنے یو ایس کانگریس کو بھی, اپنے لوگوں کو بھی, کہ جی میں جنگ جیت چکا ہوں. یہ میں نے ایران سے جو ڈسکشن تھی اس میں ان کے نیوکلیر پہ بھی دستخط کروا دیے ہیں, اور فریز پر, کیونکہ دیکھیں ایران کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اتنے سالوں سے بیچارے تنگ پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی تو چاہیں گے نا کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے جس کی کنٹریز ہے جن کے لوگ باہر سفر کر سکیں, جا سکیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی پہ پوائنٹ لے لیتے ہیں کیانی صاحب سے. کیانی صاحب, جب آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین جاری تھی تو ہم نے دیکھا کہ انقلاب کے نعرے لگائے گئے, انتقام کے نعرے لگائے گئے جو شہریوں کی جانب سے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو انتقام کی جو ایک کڑی نظر آ رہی ہے ہمیں ایرانی عوام کی جانب سے, یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو دوبارہ طول دی جا سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی جو جارڈن کے اہم مرکز پہ حملے کیے گئے ہیں جس میں F-18 کے سب سے بڑے اسلحے کے ڈیپو موجود ہے ایران کی جانب سے, تو ایران بھی اس جنگ میں پیش ہے کہ اگر ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم بھرپور ریٹیلیٹ کریں گے. آپ کو اتنا بتا دوں, یہ جو نعرے ہوتے ہیں جی جسپال صاحب, جی ڈاکٹر ظفر صاحب, سوری دیکھیں کیا سر بالکل صحیح فرمایا. یہاں پہ ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس ماڈرن ورلڈ میں جو امیجز یا جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے وہ بڑی جلدی چینج ہو. 28 فیبروری کو جس وقت امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا اس وقت یہ دونوں ویلن بنے اور پوری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی. جب میمورینڈم آف اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا, ایران کو ایک بڑا ریشنل پاورفل ریزیلینٹ اسٹیٹ کی طرح لیا گیا, اور امریکن پریزیڈنٹ کا ویو یہ لیا گیا کہ اس نے بہت کمپرومائز کیا, مگر اس کمپرومائز میں ایران کے لیے $300 بلین ریکنسٹرکشن تھی, باقی بھی بہت سی چیزیں تھیں. نیوکلیر پہ وہ ایران پہلے ہی وہ چیزیں مان رہا تھا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اب اس نریٹو کو چینج کرنا, وہ اس میں ایک پریشر یہ تھا کہ اسرائیل میں اراؤنڈ 70% پاپولیشن نے ایک پول میں ریسنٹلی جو ان کے اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ جو ہے تل ابیب اس نے کیا, اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اس کے چند دنوں بعد ہی ایرانی لیڈرشپ نے جب یہ نیشنلزم کا فیور میں کہا کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ایکسس آف ریزسٹنس کو لیجٹیمیسی مل گئی ہے,
وہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی پورے عرب ورلڈ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کو زندہ رکھے گا, اور وہی اس پہ امریکہ نے جب دوبارہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کی تو اب یہ سارے جو ہے ایران اب حملے تو کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل درست ہے کہ جو امریکن بیسز ہیں اگر وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے ان پہ ایران کا ایک لیجٹیمیٹ رائٹ ہے, وہ ہٹ کرتا ہے ان بیسز کو, تو وہ وائلیشن آف ساورنٹی آف کنسرن اسٹیٹ نہیں ہوگی, چاہے بحرین میں ہو قطر میں ہو. مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں پہ اب امریکن پرسنلز نہیں رہے, وہ آگے پیچھے یا ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. اس دفعہ ایک چیز اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب امریکہ نے اپریل میں سیز فائر کیا پاکستان نے جس کو کروایا 8 فروری کو, اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کا خود بھی ایک بلاکٹ کیا. اس بلاکٹ کا ایران پہ اثر یہ ہوا کہ جو مارچ اور مئی میں ڈسپیرٹی نظر آئی کہ 85% ایران کی ٹریڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور اس نے ان کو کمپیل کیا. اب امریکہ حملے تو کرے گا اسمال اسکیل میں, وہ بلاکٹ پہ جائے. ظفر صاحب سوال یہ بھی ہے کہ جو امریکہ ایران پہ حملے کر رہا ہے آخر وہ کس کی سرزمین یوز کر رہا ہے, کیونکہ گلف ممالک میں ان کے اڈے تو موجود ہیں لیکن یقینی طور پہ دیکھیں یہ بالکل آپ نے درست فرمایا, مگر امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی کھڑے ہیں اور وہ ان جگہوں سے حملہ کر سکتا ہے جہاں پہ اس کو کسی کی بھی زمین کی ضرورت نہیں ہے, اور یہی امریکہ کی ایک ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی کہ وہاں وہ, اور ایک چیز اور میں کہوں, وہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہوگا نا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے عمان سے, کویت سے, یو اے ای سے حملہ کرنے کی, وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سے کر سکتا ہے. وہ وہاں سے اس لیے کر رہا ہے تاکہ ریٹیلیشن ایران وہاں پہ حملہ کرے اور جی سی سی اسٹیٹ متحد ہو جائے. اگر آپ غور کریں جب یہ حملے ابھی اسٹارٹ ہوئے ہیں 2-3 دن پہلے جی سی سی کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس نے اس کے اوپر پہلی دفعہ بڑی کنڈیمنگ اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اب یہ ٹرینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا اور ایسکلیٹ کرے گا تو اس انٹرنیشنلی ایران کو ایز اے ویلن لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ امریکہ نے تو ہر چیز پہ کمپرومائز کیا مگر اس میں ایران نے اپنی فلفل نہیں کی, خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ. اور اسرائیل بڑے آرام سے پیچھے بیٹھ کے اپنی جیت دیکھے گا. جو وہ جنگ سے نہیں جیت سکا اس نے ڈپلومیٹکلی امریکن اور ان کو دوبارہ لڑا کے اپنے مقاصد. ڈاکٹر ظفر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ گلف کنٹری کی جانب سے ریٹیلیشن کی جا سکتی ہے, متحدہ عرب امارات کی جانب سے کی جا سکتی ہے؟ متحدہ عرب امارات سے تو شاید ہو یا نہ ہو, مگر ایک جوائنٹ جی سی سی نے اگر ریٹیلیٹ کیا تو پھر ایران کی پاور بہت کم ہے ان کے مقابلے میں. انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے کیونکہ اسرائیل کا ٹیگ لگ جانا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کی ایما پہ ایران کو تباہ کیا ہے. مگر اب اگر اسرائیل اس جنگ میں شامل نہیں ہوتا تو وہ کہیں گے ہم نے تو اپنے ڈیفینس میں کیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شاہد کیانی صاحب, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایرانی عوام بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو جائے, جنگ طویل نہ ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 47 ایئرز تک ایران پہ پابندی رہی ہے. دونوں فریقین کو ساتھ بٹھانا ایک ٹیبل پہ وہ پاکستان نے کیا جس طریقے سے اسلام آباد ٹاکس ہوئی. لیکن پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز سے ٹول اور ٹیکس کی مد میں جو پیسے لینے تھے گزرنے والی شپ سے, اب وہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سیف پیسج فراہم کریں گے اور امریکہ کو اس کی مد میں جو ہے وہ فیس دی جائے, اور 20% کی شرح کی خبر آئی ہے سامنے. پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے انٹرنیشنل لا بھی جانتے ہیں. پہلے میں نظر بتا دوں, امریکہ ابھی ایران کے اندر آپ کو یاد ہوگا 2-1 مہینے پہلے بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی لوگوں کی, اور وہ چاہتے تھے کہ جی یہ جنگ بند ہو اور یہ سینکشنز ہٹیں. آپ کو یاد ہوگا کافی سختی کی تھی, کافی اس کو دبایا گیا تھا ایران کی حکومت نے. دوسری بات ہے کہ یہ اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشن کنونشن ہے, لا آف دا سی, یونیک لاس جسے کہتے ہیں, وہ تو پرمٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں. بالکل اجازت ہی نہیں اس کو بند کرنے کی, لیکن انہوں نے سائن تو کیے, اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ایران نے. تو یہ تو ایک ویکنس ہے ایران کی. میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ وہ روکے گا کہ جی یہاں نہ جائیں اور ٹیکس لے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ان پاپولر سب جگہ پر, میں گلوبلی ان پاپولر یہ چیز ہوگی, لیکن یہ ایران کے پاس ایک کیونکہ لٹورل اسٹیٹس ہیں, یہ کیونکہ فزیکلی کنٹرول تو انہیں کا ہی ہے نا, وہ علیحدہ چیز ہے. تیسری چیز بتاؤں, انہوں نے کہا تھا نا کہ حملہ کریں. میں آپ کو تم بتاؤں کہ گلف ممالک جو ہیں اگر ان میں اتنی طاقت ہوتی, میں ایک بڑی ریئلسٹ بات کر رہا ہوں, تو یہ کیا امریکہ کو اپنی کہتے ہیں ہمارے بیسس بناؤ, خود لڑتے جان.
وہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ان میں وہ ہے ہی نہیں کہ وہ کیسے جنگ لڑیں گے. مجھے بتائیں آپ, ان کا تو یہی ہے. دیکھیں ابھی حالت دیکھیں, میں کئی لوگوں سے بات شاید یہی وجہ ہے کہ سعودیہ نے بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے, اور کافی ساری عرب کنٹریز ایسی ہیں جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتی ہیں. جی, اور ابھی ایک اور بات بتاؤں, ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں وہاں, یہاں پر قطر کے اندر یہ بڑی میں کہتا ہوں ایڈوانٹیج ہے, وہاں پر وہ افسوس تو کرنے گئے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یہ سبجیکٹ یہ جو ہے ایران اور والا امریکہ والا اور جو کنفلکٹ ہوں گے وہ تو افیکٹڈ ہے. ڈیفینیٹلی اس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی, اور یہی اس پر ایمفسس ہوئی ہوگی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو بند کیا جائے. کچھ میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق, اور نہیں تو کیونکہ یہ جو سیز فائر ہوا تھا اس کا کیا مطلب تھا کہ بھئی اس دوران میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ میں آپ بیٹھ کر آپ بات چیت کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. میں سمجھتا ہوں جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی ہے, جو میں وہ سنا کہ سوئٹزرلینڈ میں جس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ جاری رہے گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں سے کوئی حل نکلے, پریشر پڑے ایران کے اوپر, امریکہ کے اندر بھی پریشر پڑے, اور وہ جنگ جو ہے بند ہو. پاکستان کا اس وقت جو رول اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ڈپلومیسی کے لحاظ سے, کہ وہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اور غرب ممالک کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے, ان کو کہیں گے کہ کسی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ظفر, ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے, پھر میں کیانی صاحب پر رخ کروں گی. جی, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے, پھر میں کیانی صاحب پر رخ کروں گی. یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب جو ہیں وہ ترکیہ کے دورے پر ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ دورہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کروا رہا ہے, اور خبریں کچھ ایسی بھی ہیں کہ قطر ایران کے حملوں سے ناخوش ہے. دیکھیں آپ نے فرمایا, جی میں آپ کی طرف آتی ہوں کیانی صاحب. جی ڈاکٹر ظفر, دیکھیں ترکیہ جو ہے وہ بھی ایران کا نیبر ہے اور ہم بھی نیبر ہیں, اور ایران میں جو بھی زدر مچے گا اس کا سپیل اوور ایفیکٹ ہم پہ ہوگا. اس لیے فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ گئے ہیں. جو بھی ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن ہے ان کو تو وہ دیکھیں گے, مگر یہ ریجن کا جو سچویشن ہے اس کو بھی اینالائز کیا جائے گا. مگر میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ ایران پہ سینکشن تھی, مگر 29 to 30 بلین $US کی ٹریڈ تھی ایران کی اور UAE کی. JCC میں UAE, بحرین, قطر اور کویت تو شاید اتنی طاقت نہیں رکھتے, مگر اگر میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کو 8 ایئرز کی وار میں عراق نے بالکل رگڑا دے دیا تھا, اور اس وقت ایران نے اسرائیل سے ہافر میزر لیا امریکن کی پرمیشن سے اور پھر اپنا ڈیفینس کیا. اس میں جب سعودی عربیہ, عراق جیسے ممالک شامل ہوں گے تو پھر ایران کے لیے اپنا ڈیفینس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب آپ نے دوسری طرف بات یہ ہے کہ ایک بات یہ طے ہے کہ یہ جو ابھی حملے, ٹرمپ دونوں چیزیں کر رہا ہے, ایک طرف سے وہ حملے کر رہا ہے, دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ نیگوسیشن جاری رہے گی. وہ یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ صرف پاور کی بات مانتا ہے, میں تو اس کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا, مگر وہ شرارتیں کر رہا ہے. تو ایران کو ایک پریزنٹ کیا جائے گا ویسٹرن ورلڈ میں بھی ولن کی طرح, اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہے. اس کا ایگزامپل میں یہاں یہ دوں گا, جو ابھی نیٹو کی سمٹ ہوئی ہے انقرہ میں, اس میں پہلی دفعہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ جو امریکہ نے اسٹرائکس ابھی کی ہیں وہ درست. اور ساتھ ہی برطانیہ نے بھی پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دے دیا ہے, دہشت گرد افواج قرار دے دیا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ جو اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, دیکھیں ایران اس میٹریکل وارفیئر میں تو ڈیفینس کر سکتا ہے اپنا اور اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکتا ہے, مگر امریکہ نہ تو بوٹس آن گراؤنڈ لے جائے گا نہ اس کے نزدیک جائے گا. سوائے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کے اس کو نقصان کس کا ہے؟ ایران کا ہے. دیکھیں امریکنز کی ایک اور پالیسی ہے, امریکہ اس وقت آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے جو ہمارے اینالسٹ نہیں سمجھ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وینزویلا کا بھی آئل ہے, مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے جو یورپ ہے اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ مڈل ایسٹرن آئل یوز کرتا تھا, اس کے لیے ریفائنریز تھی. اب نئی ریفائنریز آ رہی ہے, اور اس جنگ کی وجہ سے یورو جیٹ جو ہے اس نے امریکن آئل یوز کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ان دی لانگ رن مڈل ایسٹرن آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہوگی, اور امریکہ اور اس کے ویسٹرن ہیمسفیئر کے جس طرح وینزویلا اور ان کے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے لیے ایک نئی نوید ہوگی. لہذا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ شارٹ ٹرم تو ایران اس کو سپوائل کر کے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکتا ہے, لانگ ٹرم اس کو پاکستان جو
بالکل ٹھیک ہے. یہی سوال میرا جو ہے وہ کیانی صاحب سے بھی تھا. کیانی صاحب، آپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ترکیہ کا دورہ کریں گے، یقینی طور پہ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوگا. ایک طرف تو سعودیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور سعودیہ کی جانب سے بھی تشویش پائی گئی ہے جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے دیگر ممالک پہ، عرب کنٹریز پہ. لیکن جی ان کا بڑا فیلڈ مارشل صاحب کا پہلے بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا، بڑا پازیٹیو ڈپلومیسی کی ان دی کانٹیکسٹ آف ڈپلومیسی. تو ابھی بھی وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ میں بتا رہا تھا نا کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں قطر میں، نیچرلی جہاں پر افسوس ہوا کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے قطر کے جو لیڈرشپ ہے وہ ویلکم کرتی ہوگی. یہ 3 بڑے لیڈر گئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں اپنے پرائم منسٹر صاحب، کہ وہ بیٹھ کر وہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، جو اوپینین بھی لیں گے، ان کو ایڈوائز بھی کریں گے. قطر نے بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، ہم نے تو لیڈ کیا نا، وہ پیچھے وہ بھی تھے. تو بڑا یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ضروری. ایک اور بات میں آپ کو کہوں، یہ ہارموز کو بند کرنے کا ایران کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑا نقصان ہے. انہوں نے بھی تو آئل بیچنا ہے نا اپنا. اگر وہ سب دوسروں کے لیے بند کریں گے تو ان کو کیا اجازت دے گا امریکہ کہ وہ اس کو خود تو وہ اپنا آئل سیل کرے، سارے آئل ٹینکرز لے کے جاتے ہیں، اور دوسروں کو بند کریں؟ تو یہ ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو یہ زیادہ دیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی جاری ہے، جو اس وقت سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے، یہ زیادہ دیر رہے گی نہیں. لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ کہ اس میں بیہائنڈ دا سینس ایک تو ہمارا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم اس کو رکوائیں. دوسرا امریکہ کا انفلوئنس، صرف جو اسرائیل کے اوپر انفلوئنس وہ صرف امریکہ کا، کسی اور کا نہیں ہے. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سپوائل کرنے کے لیے کہیں اسرائیل تو نہیں، فی الحال تو وہ نہیں کر رہا کچھ بھی. تو یہ، اور میں کہوں ان دی لارجر کانٹیکسٹ میری اپنی اوپینین ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی، اور امریکہ اور ایران چاہے گا، دونوں کا اپر ہینڈ ہے، وہ کہے گا کہ جی ہم نے، وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں. تو یہ اور یہ چیزیں یہ پبلک کو پبلک کی کنزمپشن کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیانی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے ہمراہ تھے. ڈاکٹر ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.